جب آ گئی ہے تو جناب غوث پاک بھی انہی کی اولاد میں ہے جو امام الاولیاء ہے، اور آخر میں امام مہدی آئیں گے، وہ بھی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہوں گے۔ تو جب اتنی بڑی بات ہے تو رب قدوس نے جب ولیوں کا ذکر کیا تو 11 کیوں؟ 11ویں کا تعلق آپ کی ولادت سے ہے، اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ 12ویں والے کے نیچے رہے۔ 12ویں والا 12 کو آیا، 12 کو بھی کیوں آیا؟ اس میں بھی بڑے راز ہیں، ستارے بھی 12 ہیں، مہینے بھی 12 ہوں تو سال مکمل ہوتا ہے، اور بھی راز ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے حرف 12، محمد رسول اللہ کے حرف 12، لفظ اللہ 2 بار آیا 4 4 8، اس میں محمد 1 بار آیا 4 12، یہ بھی بڑے راز ہیں۔ اور 12ویں کا یہ بھی معنی تھا کہ چاند عروج پر ہے۔ 12ویں کا چاند ممکن ہے کوئی آپ میں سے نوجوان کے نہیں تو 13ویں کا تو 12ویں سے زیادہ عروج پر ہے، پھر 14ویں کا اس سے زیادہ عروج پر ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے رب نے کہا کہ 13ویں اور 14ویں کو چاند گرہن ہوتا ہے، تیری ولادت کی تاریخ ایسی رکھوں گا جس میں قیامت تک چاند گرہن نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سورج گرہن بھی نہ ہو، چاند گرہن بھی نہ ہو۔ کیا بات جب وہ ہے تو وہ 12 ہے، کیا اور بات 12 کا عروج ہے، کیونکہ 15ویں میں زوال شروع ہوتا ہے، عروج ہے، 11 بھی عروج 12 بھی عروج، لیکن 11 ادباً 12 کے نیچے ہے۔ اور آقا مولا پھر غوث اعظم جن کو میں مجددی ہوں، مجھے فخر ہے مجددی ہونے پر، لیکن میں غوث پاک کا غلام ہوں، کیونکہ مجددی بھی کوئی مجددی ہو نہیں سکتا جب غوث پاک کا غلام نہ ہو۔ نقشبندی مجددی ہو یا سہروردی ہو یا چشتی ہو یا کوئی بھی ہو سلسلہ طریقت کا، جب تک غوث پاک مہر نہ لگائیں ولی ولی نہیں بنتا۔ کیا بات، کیا بات، جب یہ صورت ہے امام حسن مجتبیٰ، آپ کی اولاد میں صرف سرداری چھوڑنے کی بنا پر کیسی سرداریاں آئی ہیں؟ تو جناب غوث پاک کی 11ویں اتنی مشہور ہے، میں نے آج تک خلوص کے ساتھ، نموش کے لیے نہیں، خلوص کے ساتھ، خلوص میں